مسلمانوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیوں جدا کیا ہے کفار میں سے؟ حالانکہ ان میں بھی نیک کام کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے ممالک ہیں جن میں انصاف کیا جاتا ہے، ایمانداری برتی جاتی ہے، یہاں تک کہ بڑی بڑی مثالیں دی جاتی ہیں۔ ایک شخص بات سنا رہا تھا کہ میں ڈنمارک چلا گیا، وہاں گاڑی پہ میں بیٹھا، رینٹ کی گاڑی تھی، وہاں بیٹھا، میں نے کہیں پہ جانا تھا، تو جب گیا کلومیٹر انہوں نے مجھے دکھائے کہ یہ دیکھو گاڑی پہ جو میٹر ہے وہ 0 ہے۔ جب میں وہاں گیا انہوں نے میرے ساتھ مکا لیا کہ میں کلومیٹر کے اتنے پیسے لوں گا۔ جب وہاں گیا تو میرے پیسے بنے میٹر کے حساب سے مثلا $50۔ جب میں نے $50 دیے تو انہوں نے وہ کتنے ڈالر کاٹے؟ انہوں نے مجھے دیے، میرے کاٹے $45، $5 نہیں کاٹے۔ میں نے کہا بھائی وہ میٹر بتا رہا ہے کہ یہ اتنے ڈالر میرے بنتے ہیں۔ تو ڈرائیور بولا کہ یار یہ $5 کا سفر میں نے غلطی سے کر لیا تھا، وہ میرے کھاتے میں ہی پڑے گا، تمہارے کھاتے میں نہیں ہے، کیونکہ میں نے وہ غلطی سے جہاں سے میں نے ٹرن لینا تھا آگے نکل گیا، اس لیے وہ میرے ہی کھاتے میں ہے، میں ایسا مال نہیں کھاتا جس پر میرا حق نہ ہو۔ تو کہتا میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ یار کیسے لوگ ہیں کہ مسلمان ہم اور کام ان کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو کیوں چنا ہے؟ ہم مسلمانوں کو فقط اس لیے چنا ہے کہ اللہ نے چاہا کہ ہماری جماعت، میری جماعت شیطان کی جماعت کے مقابلے میں جائے، یعنی حزب اللہ اور حزب الشیطان، کفار ہیں شیطان کی جماعت، یہ ہے خالصتاً اللہ کی جماعت، یہ ہے جرائم کو ختم کرنے کے لیے آئے نکلے، یہ نکلے ہی جرائم کے خاتمے کے لیے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، مسلمان اور مجرم لوگ یہ ہرگز برابر نہیں۔ تم مسلمان بنو مجرم نہ بنو، یہ برابر نہیں ہے۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا مسلمان اور فاسق لوگ کیا ان کو بدلہ برابر دیا جائے گا؟ نہ، لا یستوون، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو فاسق ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں اور جو اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، یہ برابر کیسے ہیں؟ جو نافرمانی کرنے والے ہیں وہ تو جہنم میں جا رہے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے نافرمان ہوئے ان کو تو میں پھینکوں گا ہی جہنم میں، اور پھر جہنم کے کنارے کے اوپر ہم نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں، جب یہ لوگ نکلنے لگیں گے تو ہم نکلنے دیں گے، جب سڑتے جلتے ہوئے جب کنارے تک پہنچیں گے فرشتے دوبارہ دھکا دے کر کہیں گے یہ لو تم شک میں پڑتے تھے، پتہ نہیں قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، کبھی ادھر کبھی ادھر، لا الہ الا ولا الہ الا، کبھی نماز پڑھ لی چلو کل اجر ملے گا، کبھی چھوڑ دی پتہ نہیں کل حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا، یعنی اندر ڈاؤٹ ہے نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو بکری دو اجڑ پھر رہے ہوں، دو گروہ ہوں بکریوں کے، دو اجڑ ہوں بکریوں کے، ایک اس پہاڑی پر ایک اس پہاڑی پر، اور درمیان میں ایک وہ بکری ہو جو دیکھتی ہے کہ یہ صحیح کھا رہے ہیں، ادھر زیادہ گھاس ہے، وہ دوڑ کے ادھر چلی جائے، جب ادھر جائے تو پھر ان کو وہ اچھے لگیں، پھر کہیں نہیں ادھر تو بڑی بکریاں بھاگ دوڑ رہی ہیں، ادھر بڑا خوبصورت ماحول ہے، ادھر بڑا اچھا گھاس ہے، ادھر سے دوڑے ادھر چلی جائے، پھر جب ادھر جائے تو پھر دیکھے نہیں ادھر دیکھو ادھر تو بڑا پیارا ماحول ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دو گروہوں والی بکریاں دونوں اجڑ ہی شام کو پیٹ بھر کر گھر جائیں گے، اور یہ بکری جو درمیان میں ہے نہ خدا ہی ملا، نہ مسالے صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، اس کو کچھ بھی نہیں ملا، یہ بھوکی کی بھوکی رہ گئی۔ وہ آدمی جو کبھی نافرمانی کرتا ہے، کبھی اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، وہ کبھی نافرمانیاں کرتا ہے، وہ پچھلے بھی نیکیاں ضائع کر بیٹھتا ہے، اور کبھی فرما برداری کر کے گناہ معاف کروانے کی طرف آتا ہے، جب اللہ بخشنے لگتا ہے پھر وہ کام چھوڑ کے پھر ادھر چلا جاتا ہے، یعنی اس کے پلے میں کیا بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ نہ دنیا کا رہا نہ آخرت میں اس کو کوئی حصہ ملا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومن کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ تو فقط جرائم کا خاتمہ کرنا ہے، تو میری بندگی کر کے دکھا، تیری زندگی ایک آئیڈیل زندگی ہو، لوگ تجھے دیکھ کر کہیں کہ واقعہ نہیں یار زندگی ایسی ہونی چاہیے، کیونکہ کافر بھی ہوں ان کو پتہ ہے کہ یہ برائی ہے، یہ کام معاشرے میں اچھا نہیں ہے،
یہ کام کرنے سے معاشرے میں گندگی پھیلتی ہے، ہر برائی کو اللہ تعالیٰ نے ہر دل میں اس کی دستک دے دی گئی ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور مجرموں کو جدا جدا کر کے دکھا دیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ نے دونوں رستے جدا جدا کر دیے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ برائی ہے یہ اچھائی ہے۔ اگر تم نیکیاں کرو گے، اچھائیاں کرو گے، بھلائیوں کے کام کرو گے تو کافروں کو بھی علم ہو جائے گا، کافر بھی جانتے ہیں کہ یہ کام اچھے ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ آپ نکلے ہیں مجرموں کے خلاف، جرم کے خاتمے کے لیے۔ اگر آپ نے ہی بے ایمانیاں کرنی ہے، آپ نے ہی گھر میں گالم گلوچ دینا ہے، آپ تو نکلے تھے گالم گلوچ کو ختم کرنے کے لیے، آپ نے تو نبی پاک کا کلمہ پڑھا تھا تاکہ یہ برائی ختم ہو جائے گی، یہ معاشرے میں ظلم و زیادتی ختم ہو جائے گی، یہ شرک کے کام ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے خود ہی کرنے تھے تو پھر کلمہ کس لیے پڑھا؟ منافقت کے لیے پڑھا؟ نہ، اسلام کے لیے پڑھا ہے۔ تو پھر وہ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھوڑا چوری ہوا تھا تو سال پورا ڈھونڈا، گھوڑا نہیں ملا، آخر لوگوں کو کلمہ پڑھانا شروع کر رہے تھے، لوگوں کو کلمہ پڑھا رہے تھے، بستیوں کی بستیاں مسلمان ہو رہی تھیں۔ ایک وقت ایسا آیا بڑے عرصے کے بعد، صبح کے وقت ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں وہ گھوڑا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا دروازہ کھٹکھٹایا، جب وہ باہر آئے تو دیکھا کہ یہ تو گھوڑا میرا ہے یار، تو کون ہے بھائی؟ اس نے کہا یار گھوڑا میں لے کے گیا تھا، آپ کا گھوڑا چوری ہوا تھا، میں نے چوری کیا تھا تو میں آج واپس کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا بھائی تو اگر چور ہے، چوری کر کے گیا ہے تو ہم تو اس کو بھول ہی چکے تھے، اب تو سراغ ہی نہیں ملا، تو آپ جیسے مرضی لے کے پھرتے رہے، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ کس نے چوری کیا، آپ کیوں لے کے آ گئے واپس؟ اب اس وقت کون سی تیرے مگر کوئی فوج لگی ہے، پولیس لگی ہے، ادارے لگے ہیں، پھر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی جب میں نے چوری کیا تھا تب میں کافر تھا، اب میں رات کو مسلمان ہو چکا ہوں، اب بھی میں یہ حرام کا ہی مال کھاؤں تو میں پھر مسلمان کیسے ہوا؟ یہ کیسا اسلام ہے جو میں قبول بھی کروں تو تب بھی اللہ کی نافرمانیاں کروں، تب بھی حرام کھاؤں؟ یہ ہے مسلمان ہونا۔ اگر آپ مسلمان ہو چکے ہیں تو پھر اسلام پر رہیں، تعلیمات انبیاء پر ڈٹ جائیں، تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈٹ جائیں، وہ اس تعلیم پر ہی رہیں جو تعلیم اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہے۔ آپ نکلے ہیں برائی کے خلاف، آپ کی دکان پر ہرگز 2 نمبر کام نہیں ہونا چاہیے، آپ کے ہوٹل میں ہرگز حرام کام نہیں ہونا چاہیے، آپ جہاں کام کرتے ہیں آپ مالک ہیں، اگر ایک بندہ بد دیانتی کرتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، ایک بندہ غلط کام کرتا ہے، پورے معاشرے میں لوگ ذلیل ہوتے ہیں۔ مثال لیجئے، اگر ایک مالک ہے، اس نے کوئی کام کروا رہا ہے، کوئی مالک، اس نے نیچے ایک ٹھیکیدار رکھا ہوا بڑا، اس ٹھیکیدار نے 4 ٹھیکیدار علیحدہ علیحدہ رکھے ہوئے ہیں، مثلا الیکٹریشین علیحدہ رکھا ہوا ہے، پانی والا علیحدہ رکھا ہوا ہے، باقی جو مٹیریل والا ہے وہ علیحدہ رکھا ہوا ہے۔ اگر اس نے 4 ٹھیکیدار رکھے ہیں، 4 ٹھیکیداروں میں ہر ٹھیکیدار کے نیچے اگر 50 آدمی کام کر رہے ہیں تو 50 آدمی جو نیچے کام کر رہے ہیں ان کے 50 گھر بھی ہیں، ان کے 50 گھر بھی ہیں، ہر آدمی کے ایک گھر تو ہے نا، پھر ان میں لوگ بھی بستے ہیں، پھر انہوں نے کہیں سے دودھ لانا ہوتا ہے، کہیں سے دہی لانی ہوتی ہے، کہیں سے سبزی لے رہے ہوتے ہیں، کہیں سے سودا لے رہے ہوتے ہیں، کہیں سے گھر کا اناج لے کے آ رہے ہوتے ہیں، کہیں سے کپڑے خریدے ہوتے ہیں، تو ان کو وعدہ کیا کیا ہوتا ہے دکانداروں کو، جہاں سے ادھار لیا ہوتا ہے، جہاں سے وہ اپنا کام سرکٹ چلا رہے ہیں، ان کو وعدہ کیا کیا ہوتا ہے کہ یار مجھے تنخواہ ملے گی، اس جمعرات کو پیسے ملیں گے تجھے دے دیں گے، اس یکم کو پیسے ملیں گے تجھے دے دیں گے۔ تو ہوتا کیا ہے پھر مالک 4 دن 10 دن وہ پیسے لیٹ کرتا ہے، جب مالک لیٹ کرتا ہے ٹھیکیدار ذلیل ہوتے ہیں، عوام ان کو کہتی ہے، نیچے جو دکاندار ہیں وہ ان کا دروازہ آ کے کھٹکھٹاتے ہیں، پھر وہ گھر والے تنگ ہوتے ہیں، گھر والے روزانہ اس کو ذلیل کرتے ہیں جو جا رہا ہے، بولو یار کیوں نہیں آپ پیسے لے رہے، پھر وہ مزدور بیچارے ٹھیکیداروں کا سر کھاتے ہیں، ٹھیکیدار مالکوں کی طرف جاتا ہے۔ ایک بندے نے بد عہدی کی ہے، ایک بندے نے کام خراب کیا ہے، نیچے کتنے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس لیے اگر ہم ایک بندہ ٹھیک ہوتا ہے تو کتنے لوگوں کو سکون ملتا ہے۔ ہم کہتے ہیں میرے ایک سے کیا ہوگا، بھائی اگر 1,00,000 لوگ ظالم ہیں، ایک ظالم توبہ کرے تو ایک تو کم ہوا نا۔ ہم ابھی بھی نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کریں، یقین جانیے کہ معاشرہ خوبصورت ہو سکتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جیسے کوئی بندہ شراب بیچتا تھا تو ادارے آتے تھے پکڑنے کے لیے، تو اس نے کیا کیا، ایک کسی بندے کے ساتھ اس نے جعلی بس
یاری دوستی لگا لی، ڈی ایس پی کے ساتھ یاری دوستی، یا ڈی پی او کے ساتھ یاری دوستی لگا لی، یا کسی علاقے کے ایم پی اے کے ساتھ یاری دوستی لگائی، اس نے پھر وہ جہاں شراب بنتی تھی، جہاں وہ بیچتے تھے، وہاں پہ ان کی تصویریں، ان کا نام، ان کے نام کے پھر آگے جلسے کرنے، ان کے نام کا پرچار کرنا، پھر ان کی دعوتیں کرنی، تو یہ کام کرنا شروع کیا۔ تو ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہمیں ان کے ساتھ محبت ہے، مقصد تھا اپنی برائی کو چھپانا، مقصد تھا اپنا 2 نمبر دھندا چلانا۔ یہ اگر ہم محفلیں کروائیں، ہم 11ویں شریف کا ختم شریف دلوائیں، اور ہم نبی علیہ السلام کے بڑے بڑے میلاد کروائیں، اور ہم جرائم نہ چھوڑیں، 2 نمبری نہ چھوڑیں، یاد رکھنا ہمارا مقصد یہی ہے کہ یہ نیکی دکھا کر برائی کو عام کیا جائے، نیکی دکھا کر، نیکی کا پردہ لے کر تو برائی ہی برائی کی جائے۔ یہ بالکل جعلی کام ہے، بالکل 2 نمبری والا کام ہے۔ ایسی کوئی محفل میلاد نہیں ہوتی، ایسا کوئی جلسہ جلوس نہیں ہوتا۔ محفل میلاد اسی کی قبول ہوتی ہے جو شاہ عبد الرحیم ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ کے والد محترم، وہ پرہیزگار لوگ، متقی لوگ، جنہوں نے کبھی 1 روپے کسی کا حرام نہیں کھایا، وہ لوگ جو اللہ کا خوف رکھنے والے تھے، وہ چنوں کے اوپر بھی نبی پاک کی نعت پڑھیں، نبی پاک کا ذکر کریں، نبی پاک کا نام لیں، تو وہ بھی حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ ہیں جن کی چھوٹی چھوٹی محفلیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم جو کرواتے ہیں، شاید ہمارا جتنا معاشرہ خراب ہو رہا ہے، شاید اس لیے خراب ہو رہا ہے کہ ہم حج بھی کریں تو فقط اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک نیکی کا پردہ آ جائے گا، اس پردے میں رہ کے ہم جعلی کام کرتے رہیں گے۔ پتہ ہمارے حج ہماری محفلوں سے نہیں لگے گا، ہمارے کاموں سے لگے گا کہ ہم کام کیا کرتے ہیں۔ اس لیے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔